اور اسی طرح سے اس کے ڈیکوریشن وغیرہ یہ سارے اخراجات اور خرچ آتے ہیں، اس لیے دل کھول کر عیدگاہ کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ سب کچھ سیدھے برابر رکھے تاکہ آنے والوں کو جگہ مل سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھ سکیں۔ دیکھ لے بھائی، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله، قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره، قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم، ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء، وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم، فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات، قال فيرجعون مغفورا لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، نماز عید شروع ہونے میں صرف 20 منٹ باقی ہے۔ انشاءاللہ پورا خیال کیا جائے گا کہ وقت پر نماز ہو۔ موسم کے رخ بھی بدلے ہوئے ہیں اور یہ اچھائی اور بھلائی کے اوپر دلیل ہے اور مشیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما رہا ہے ایمان والوں پر اور ایمان والیوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو اس کے خیرات، اس کی بھلائیاں اور اس کے انوار و تجلیات سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے بھی مبارکباد بھی کرتا ہوں، اور یہ عید تمام لوگوں کے لیے خوشحالی، امن و امان، قومی یکجہتی اور اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ بنے، اور ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے لیے ہر اعتبار سے خیر اور برکت کا ذریعہ بنے۔ بھائی، بزرگ اور دوست، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت اور حکم بطور شکرانہ کی عطا فرمایا ہے کہ میرے بندے 1 مہینے میرے نام پر بھوکے رہے، پیاسے رہے، میرے نام پر 1 مہینہ اپنے جائز خواہشات کو ترک کیا اور اسے چھوڑے رکھا، میرے نام پر راتوں کو جا کر میرے قرآن کو سنا، میرے نام پر میرے غریب بندوں، فقراء اور مساکین کے اوپر اپنی محنت کی گاڑی کمائی کو خرچ کیا اور میری مرضیات پر زندگی گزارے، اس لیے شکرانے کے طور پر اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت اور تحفہ عطا فرمایا ہے، جو ایمان والوں کے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر بہت ہی شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت ملی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ ایک خوبصورت مذہب اور ایک خوبصورت دین اور ایک خوبصورت شریعت اور ایک خوبصورت شاہراہ عمل عطا فرمایا ہے، فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ان تمام احادیث کو بیان کرنا اس مختصر وقت میں بہت ہی مشکل ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے لیے جنت کو سجاتا ہے اور جنت میں خوشبوؤں کی دھولی جاتی ہے، اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اس درمیان جنت کی حوریں، جسے اللہ نے بہت ساری صفات قرآن میں جو بیان کی ہے، وہ جنت سے نکل کر بالا خانوں میں آ کر یہ آواز دیتی ہے کہ اے رضوان، یہ کون سا دن ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جنت جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور پھر وہ ضرور یہ اعلان کرتی ہے کوئی ہے جو مجھ سے منگنی کرے، کوئی ہے جو مجھ سے پیغام نکاح دے، کوئی ہے جو مجھ سے منگنی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جتنے بھی جنات اور جتنے بھی شیاطین، سرکش شیاطین ہیں، ان تمام کو قید کر لیا جائے، ان کے گلوں میں توق ڈال دی جائے اور سمندر میں پھینک دیے جائے، تاکہ یہ لوگ، یہ شیاطین ہمارے حبیب کی امت کے روزوں کو نہ خراب کرے، ہمارے حبیب کی امت کے زکوٰۃ خیرات، اس کے عبادات کو خراب نہ کرے۔ ان تمام کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت میں بے شمار لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور شروع رمضان سے لے کر اخیر رمضان تک جتنی بھی آزادی ہوئی ہے ان تمام کے برابر اللہ صرف عید کے دن اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جبرائیل جاؤ، آج شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جاؤ اپنے فرشتوں کے ساتھ اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ، اور میرے حبیب کی امت جو لوگ قیام لیل، جو لوگ نمازوں میں مشغول ہے، آج تمہارا کام یہ ہے کہ صرف تم ان کی دعائیں پر آمین کہو۔ وہ اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگے، تم اس پر آمین کرو۔ لہذا فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے جبرائیل علیہ السلام حکم دیتے ہیں چلو اور پوچھ کرو۔ فرشتے پوچھتے ہیں جبرائیل میرے سردار، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ نے تمام بندوں کو اور بندیوں کو معاف فرما دیا، صرف 4 لوگ ہیں جن کو بخشش نہیں ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما هی الاربع، یہ 4 لوگ کون ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو مدمن ہو، جو شراب کا عادی ہو، وہ شخص ہے جو والدین ماں اور باپ کے نافرمان ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داری کو کاٹنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص ہے جو کینہ اور حسد دل کے اندر رکھنے والا ہو۔ یہ 4 افراد ایسے ہیں جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ باقی اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔
لہذا جب عید کا دن ہوتا ہے تو یہ لوگ جو رشتہ داری کو کاٹنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص ہے جو کینہ اور حسد دل کے اندر رکھنے والا ہو، یہ چار افراد ایسے ہیں جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ باقی اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ لہذا جب عید کا دن ہوتا ہے تو یہ لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں۔ فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، ان کی کیا جزا اور کیا بدلہ ہوگا، کیا صلہ ہوگا جس نے ہمارے فریضے کو ادا کیا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں، قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفی اجرہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ پورا پورا اسے بدلہ اور حساب دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَأُجِيبَنَّهُمْ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری شان اور شوکت کی قسم اور میری بلندی مرتبہ کی قسم، میں ان کی تمام دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ تم عیدگاہ سے اس طرح سے لوٹو جیسے تمہارے تمام گناہ معاف ہو گئے ہو، جیسے تمہاری بخشش ہو گئی ہو، جیسے انسانوں کی معافی ہو گئی ہو۔ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا تحفہ ہے اہل ایمان کے لیے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا، احضروا المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ ممبر کے قریب ہو گئے، یہاں صحابہ ممبر کے قریب ہو گئے۔ آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج میں نے آپ سے پہلی دفعہ پہلی بار ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا سنا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے آمین کہا جو پہلے کبھی آپ نے نہیں کہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سنیں ایمان والو، غور سے سنیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو، اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ انسان جو جس کے سامنے میرا نام آئے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے، میرے اوپر سلام نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی ماں اور باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر کو پائے اور وہ اولاد ماں اور باپ کی اتنی خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے اس اولاد پر جنت واجب ہو جائے، وہ انسان ہلاک ہو جائے۔ یہ تین بد دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، حالانکہ آپ کی صفت رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے اور سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ انبیاء کے لیے رحمت، مرسلین کے لیے رحمت، علماء کے لیے رحمت، غوث کتب ابدال کے لیے رحمت، جن و انس کے لیے رحمت، جنت کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت اور بحر و بر تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے آپ کو نبی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ نے احد کے میدان میں شہید ہوئے، آپ نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا، آپ نے دیگر غزوات میں
परेशानियां उठाई, आपने माफ किया। अबू जहल को माफ किया, अबू लहब को माफ किया, उतबा को माफ किया, शैबा को माफ किया, रबिया को माफ किया और मुजर को माफ किया और दिगर सनादीद कुरैश और बड़े बड़े सरदारान मक्का को आपने माफ किया। आपकी सिफत नबी रहमत थी, आपने माफ किया। आपके लिए ये गवारा ना था कि कोई भी इंसान जहन्नम में जाने वाला बने। हर एक के लिए आपकी ये फिक्र थी, रातों की फिक्र, दिन की फिक्र। आपने सुबह में, शाम में, दिन में, हर वक्त जो है आपने अपने अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने की कोशिश की। आपकी सिफत नबी रहमत होने के बावजूद आप यहाँ पर आमीन कह रहे हैं, इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। आपने इरशाद फरमाया, और ये बात सही है कि ये रमजान मुबारक का मुबारक महीना इतना मुबारक और मुकद्दस है, इसके बावजूद भी अगर आदमी की मग़फ़िरत ना हो तो फिर उसके लिए मग़फ़िरत का कोई सामान नहीं। अगर आपका नाम लिया जाए और आपका नाम लिए जाने पर दरूद ना भेजा जाए तो उससे बड़ा शकी और बदबख्त इंसान कोई नहीं हो सकता है। क्यों? उस नबी की मेहरबानी है और उस नबी का एहसान है। अगर वो जात ना होती तो हमें जीने का सलीका ना मिला होता। अगर वो जात ना होती हमें खाने का तरीका ना मिला होता। अगर वो जात ना होती हमें नमाज ना मिली होती। अगर वो जात ना होती हमें रोजे और तिलावत कुरान की तौफीक ना मिली होती। अगर वो जात ना होती माँ और बाप के हुकूक का पता ना मिलता। अगर वो जात ना होती औलाद पर शफकत का पता ना होता। अगर वो जात ना होती तो हमें कोई भी इबादत और कोई भी सियासत ना मिली होती। अगर वो जात ना होती तो हम महरूम होते। लिहाजा इसका बदला यह है कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आए तो वहां पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। ने लिखा है, जिंदगी में एक बार नबी पर दरूद और सलाम भेजना अमलन फर्ज है और जब भी आपका नाम आए वहां पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना वाजिब है, जरूरी है। आपका नाम जैसे मोहम्मद, क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। फया अय्युहन्नास सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, लिहाजा ईमान वालो तुम भी नबी पर दरूद और सलाम भेजो। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, नमाज पढ़ने से पाक है। अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया, रोजे से पाक है। अल्लाह ने ज़कात और खैरात का हुक्म दिया, खुद इससे पाक है। अल्लाह खिलाता है, खिलाने से पाक है। अल्लाह मौत देता है, मौत से पाक है। अल्लाह हालात लाता है, खुद हालात से पाक है। अल्लाह इंसानों को ज़माने और मकान में कैद करता है, खुद अल्लाह ज़माने और मकान से पाक है। अल्लाह औलाद देता है, औलाद से पाक है। अल्लाह रिश्तेदारियां देता है, रिश्तेदारियों से पाक है। अल्लाह इन तमाम चीजों से पाक है, लेकिन एक चीज है, वह है नबी रहमत के ऊपर दरूद और सलाम। अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी पर दरूद और सलाम भेजते हैं। लिहाजा ईमान वालों तुम भी नबी पर दरूद और सलाम भेजो। दरूद और सलाम से अफजल कोई भी चीज नहीं है। याद रखना, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो इंसान मेरे ऊपर एक बार दरूद सलाम भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह के नबी का इरशाद है, जो मुझ पर कसरत से दरूद भेजेगा मेरी ज़ियारत से वो मुशर्रफ होगा। जो मुझ पर कसरत से दरूद भेजेगा फक्र व फाका उसके घर नहीं आएगा। अल्लाह के नबी का इरशाद है, जो मुझ पर कसरत से दरूद और सलाम भेजेगा उस पर मौत अच्छी आएगी और जन्नत में अपना मुस्तकर और ठिकाना देख लेगा। उलमा ने बड़े फजाइल इसके बयान किए हैं। लिहाजा नबी के ऊपर दरूद और सलाम भेजना ये अफजल तरीन इबादत है। इसलिए ईमान वालों जहां तक हो सके अपने नबी के ऊपर दरूद और सलाम भेजने का एहतमाम करें, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हर वक्त जहां भी मुमकिन हो और जहां भी ये इम्कान हो कि आपके पास मौका है, आप नबी के ऊपर दरूद और सलाम भेजें। एक तीसरी चीज, जो माँ और बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाए और उसकी बख्शिश ना हो वो बहुत बड़ा महरूम है।
اور شب قدر میں اترنے والی رحمت اور شب قدر میں آنے والی نزول ہونے والے رحمت اور برکت بھی اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہے ماں اور باپ کے ساتھ نافرمانی، نا انصافی۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مطیع اور فرما بردار اولاد اگر باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ اسے ایک مقبول کے برابر حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں اور باپ کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں زندہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کر، اسی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس اولاد سے ماں اور باپ خوش ہو اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہے، اور جس سے ماں اور باپ ناراض ہو جائے اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اللہ نے جہاں جہاں پر اپنے حقوق بیان کیے ہیں وہاں وہاں پر ماں اور باپ کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اس دھرتی کے اوپر اور اس روئے زمین کے اوپر اور اس نیلے آسمان کے اوپر ماں اور باپ کا حق جو ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، اللہ اور رسول کے بعد ماں اور باپ کا حق سب سے بڑا ہے۔ ایک انسان ساری زندگی ماں اور باپ کو جو ہے کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ کا زیارت، بیت اللہ کا طواف کراتا رہے، پھر بھی ماں کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جوانوں، اگر ماں اور باپ ناراض ہیں اسے خوش کرنے کی کوشش کریں، ماں اور باپ ناراض ہیں اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی قسم ماں اور باپ کی دعائیں تمہیں عزت اور بلندی عطا کرے گی، اور ماں اور باپ کی بد دعائیں تمہیں ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ڈال دے گی۔ اس لیے ماں اور باپ اگر نہ کمائے، باپ اگر نہ کمائے تو ایسا ہی ہے جیسے درخت پھل دینا چھوڑ دے، پھل نہیں ملتا ہے لیکن سایہ ضرور نصیب ہوتا ہے۔ اگر باپ گھر کے اندر نہ ہو تو جوتا رکھا ہوا باپ کا جوتا بھی احساس تحفظ دلواتا ہے، اور یہ بات باور کرواتا ہے کہ باپ موجود ہے۔ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے ماں اور باپ۔ آپ ان سے پوچھیں جن کے ماں اور باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اللہ ان تمام ماں اور باپ مرحومین کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ چونکہ حالات فتنے کی طرف اور حالات جو ہے دوسری طرف پھر رہے ہیں، آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے مطابق بڑے فتنے بڑے بگاڑ ہیں۔ اس لیے ادباً ماں اور باپ سے بھی میری گزارش ہے کہ ماں اور باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ میں 2 منٹ لینا چاہتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ ماں اور باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ اگر 4-5 اولاد ہو ان اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ باپ کو یہ روا نہیں، باپ کے لیے یہ مناسب نہیں۔ ایک بیٹا کمائے تو اس کے ساتھ عزت کا معاملہ، اور اس کی بیوی کے ساتھ عزت کا معاملہ، اور جو بیٹا کم کمائے اس کے ساتھ نفرت کا معاملہ، اس کی بیوی کے ساتھ نفرت کا معاملہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس گھر کے اندر ایک آنکھ میں سرما اور دوسرے میں کاجل لگایا جائے، اور جو باپ ایک پاؤں میں پیجامہ اور دوسرے میں لنگی پہنے، میری بات غور سے سنے، اس گھر میں کبھی بھی محبت پروان نہیں چل سکتے ہیں۔ اس گھر میں ہمیشہ نفرت کی آگ بھڑکے گی، اس گھر میں ہمیشہ لڑائی اور بگاڑ کی آگ برسے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باپ ذمہ دار ہے جب اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرے، اولاد کے ساتھ ناانصافی کرے، اس گھر میں کبھی بھی برکت اور کبھی بھی انصاف اور کبھی بھی امن نہیں آ سکتا ہے۔ ایک دوسری وجہ بگاڑ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج کے زمانے میں جس سماج کے جو کہ دعا اور تعویذ کی لائن سے ہمیں تجربہ ہے، چاہے ایمان والے ہو یا ہمارے غیر مسلم بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر گھر کے اندر بیٹی کو بسایا جاتا ہے اور بہو کو اجاڑا جاتا ہے۔ معاف کرنا باپ، میں بہت ہی ادب کے ساتھ اور بہت ہی لجاجت اور گزارش کر رہا ہوں کہ
باپ کو چاہیے کہ بہو کو بسائیں اور بیٹی کو سسرال میں بسانے کی کوشش کریں۔ سال میں 6 مہینے پر 3 دن کے لیے بیٹی کو گھر آنے کی اجازت ہے، اور آج زمانہ یہ ہو چکا ہے کہ باپ بیٹی کو 3 مہینے 6 مہینے وہاں گھر میں رکھتے ہیں، نتیجہ اختلاف لڑائی بہو اور نند کے اندر ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں اولاد پس جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اولاد بھسم ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اولاد برباد ہو جاتی ہے، اور وہ ماں باپ سے لڑنے کے لیے اور ماں باپ سے جو ہے نفرت اور بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد کون ہے؟ باپ ہے۔ اس کی بنیاد کون ہے؟ ماں ہے۔ جب بہو کو بیٹی سمجھا جائے اس گھر میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا، اور جب گھر کے اندر بہو کو نوکرانی سمجھا جائے اس گھر میں ہمیشہ بگاڑ اور ہمیشہ فساد اور ہمیشہ لڑائی اور جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں بیٹیوں کو گھر آنے سے منع نہیں کرتا، آنے کی اجازت دی جائے، پر 2 دن 3 دن بس جاؤ، ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے، جاؤ، تمہارا سب کچھ تمہارا سسرال ہے، تمہاری زندگی کا دار و مدار شوہر ہے، وہی تمہارے لیے پریوار ہے، ہم تو ایک اجنبی ہیں۔ جب یہ مزاج پیدا ہوگا انشاءاللہ باپ اور ماں اور اولاد کے اندر کبھی بھی نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ لہذا اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے نوجوان اور ہماری اولاد نیک صالح بن سکے اور ہماری دعاؤں کے وہ حقدار ہو سکے۔ اس لیے ان باتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم میں خاص طور سے ہماری اس وشال بھارت کے اندر عید کو تمام لوگوں کے لیے، تمام مذہب والوں کے لیے خوشی اور امن کا پیغام بنائے۔ بس عنقریب اب نماز شروع ہوگی، آپ لوگ یہ نیت کر لیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں عید الفطر کی 2 رکعت واجب ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے ہے نا، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ جو ہے ہاتھ کو باندھ لیں۔ ہاتھ کو باندھنے کے بعد آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھ لیں آپ، اور خاموش رہیں۔ امام جو ہے دوسری بار تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر جو ہے تیسری بار ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے گا، پھر چوتھی بار جو ہے پھر وہ ہاتھ باندھ لیں گے، اور سورۃ فاتحہ کوئی سورہ ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ ملائیں گے، پھر 3 بار ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ رکوع میں چل جائیں۔ یہی عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ لہذا عربی میں نیت کر لیں وہ بھی چلے گی، اگر اردو میں کر لیں وہ بھی چلے گی، اور اگر یہ بھی نہ یاد ہو تو کم سے کم یہ کہہ لیجئے کہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ عید کی نماز پڑھ رہے ہو جائے گی۔ صفوں کو سیدھی کر لیں، برابر کر لیں، اور جگہ نہ ملے آپ لوگوں